الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز و معظم علماء اسلام، دور و نزدیک سے سننے والے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعیت علماء ضلع چندولی کے زیر اہتمام اور تنظیم اصلاح المسلمین چندولی کے اشتراک سے یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اس کڑی کا آج یہ 8واں پروگرام ہے، 9واں پروگرام ہے. 9 آج کے اس پروگرام کا عنوان انتہائی اہم حجۃ الوداع کا عنوان ہے. یہ لفظ حجۃ الوداع آپ نے شاید بہت بار علماء کی زبانی اور جماعتوں کے حلقوں میں بیان کرنے والوں کی زبانی سماعت فرمایا ہوگا اور سنا ہوگا، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کو واقعی، شاید یہ میرا اندازہ ہے کہ آپ نے ابھی سماعت نہیں کیا ہوگا. حج تو آپ جانتے ہیں، وداع کہتے ہیں رخصتی کو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو دین اسلام
کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، تو یہ کوئی نیا دین نہیں تھا، بلکہ یہ وہی دین تھا جس کو لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہم السلام کا ایک لمبا قافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کے اندر آیا۔ اس دین کی بنیادی اساس وہ تین ہیں۔ دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، محبوب دین ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الدین عند اللہ الاسلام، دین، شریعت، مذہب، دھرم جو محبوب ہے اللہ رب العزت کو، طریقہ، وہ دین اسلام ہے، جس کو لے کر تین بنیادی اساس کے ساتھ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سب سے پہلے انسان ابو البشر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا ایک لمبا قافلہ انہی تین اساس کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ وہ دنیا کے اندر آتے رہے، اور انہی بنیادوں پر اور اس کی فروعات اور دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، جو اللہ کا محبوب دین تھا، اس کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے خاتم النبیین کے طور پر اور دین اسلام کے مکمل کی طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے مکے کے اندر اس دین کی تبلیغ کرتے ہوئے 13 سال گزارے، اور جب مکے کے حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اب مزید آپ مکہ مکرمہ کے اندر ٹھہر کر تبلیغ دین کریں اور اس فرض منصبی کو ادا کر سکیں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 10 سال آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا درس دیتے رہے، گمراہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا کر دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب بنانے کی دعوت پہنچاتے رہے۔ جب اس بات کے آثار نمودار ہوئے اور یہ لگنے لگا کہ اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، اور اس دنیاوی زندگی کے 63 سال پورے کر کے
اب اپنے مالک حقیقی سے ملنے والے ہیں۔ تو 23 سالہ دور کے اندر جس نظام کو آپ لے کے آئے تھے، جس کی تکمیل کے لیے آپ آئے تھے، جس کے خاتم اور مکمل کے طور پر آئے تھے، آپ نے اس کا ایک منشور بیان فرمایا، اور اسی منشور کو حجۃ الوداع کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے، ہمارے یا کسی ملک کے اندر جو قانون ہوتا ہے تو اس کو دفعات کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے پرائمبلس ہوتے ہیں، ابتدائیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی فروعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 10 ہجری کے اندر ذی قعدہ کے مہینے میں آپ نے اپنے پہلے اور آخری حج کا ارادہ کیا نبوت کے بعد، مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد۔ مکے میں تو آپ حج کرتے رہے، لیکن مدینہ منورہ میں 10 سالہ زندگی کے اندر آپ حج کرنے کبھی تشریف نہیں لائے۔ ان 10 سالوں میں آپ نے عمرے ضرور کیے، لیکن حج نہیں فرمایا۔ چنانچہ آپ ذی قعدہ کے مہینے میں 10 ہجری میں ہجرت کے 10ویں سال مدینہ منورہ سے حج کے آپ نے ارادہ فرمایا مدینہ منورہ کا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حج کا صرف ارادہ ہی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کا اعلان فرمایا۔ اطراف و جوانب کے قبائل میں اعلان کرایا، سفراء بھیجے، معلن بھیجے، جا کے بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ 2 مختلف روایات کی بنا پر محدثین نے لکھا ہے کہ 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک جمع غفیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس حج مبارک کے سفر کے اندر تھے، اور آپ نے اتنی بڑی تعداد کے سامنے جو مختلف خطابات فرمائے ہیں، اس کے 16 دفعات ہیں، جس کو آپ جمع کریں گے آپ نے کئی خطاب فرمائے اس حج کے دوران۔ لیکن آپ نے علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک خطبہ عرفہ کے میدان میں ارشاد فرمایا، وہی اصل حجۃ الوداع کا خطبہ ہے جس کو مجھے آج بیان کرنا۔ یہ ہمارا منشور ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ یوں سمجھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی کا لب لباب ہے۔ پورے قرآن کے 30 پاروں کے اندر، احادیث مبارکہ کے ذخیروں کے اندر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کے اندر ایک ایک صحابی اور صحابیات کی زندگی کے مرحلوں کے اندر جو پیغام چھپا ہوا ہے، اس کے یہ تلخیص ہے جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ سننے والوں نے حجۃ الوداع سنا ہوگا، اور یہ سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے آخری دفعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، حل بلغت،
بس یہیں سے لوگ بیان کرتے ہیں عموماً، لیکن اس سے پہلے کیا باتیں آپ نے بیان کی اس کی تفصیلات عام طور پر ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک ایک مسلمان کو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، قرآن کریم کے 30 پارے اور اس کی تمام آیات کا سب سے پہلا مخاطب ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت ہے۔ اگر مسلمانوں نے مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا، قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھا نہیں، تو وہ حقیقی طور پر مسلمان ہونے کے لائق۔ اس لیے کہ قرآن ایک مسلمان مرد اور عورت کا دستور حیات ہے، قانون زندگی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف پیرائے میں خطاب فرمایا۔ ایک خطاب عمومی ہے، یا ایھا الناس، یہ خطاب تمام انسانیت کو ہے، مذہب سے اوپر اٹھ کر آپ کس کی پوجا کرتے ہیں، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو جانتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمام کے تمام میرے بندے ہیں، چاہے وہ مجھے مانے یا نہ مانے، یا ایھا الناس، یہ خطاب ہے عمومی طور پر۔ دوسرا خطاب ہے یا ایھا الذین کفروا، ان لوگوں سے خطاب ہے جو دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ ان سے خطاب ہے۔ مشرکین سے الگ خطاب ہے، اہل کتاب سے کہیں اہل کتاب کو خطاب کیا، اس میں سب اہل کتاب ہیں، یعنی وہ لوگ جو بیشتر انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کو مانتے ہیں، چاہے محرف شدہ ہو۔ اور کہیں یہود سے الگ خطاب ہے اور کہیں نصارہ سے الگ خطاب۔ ان سب خطابات کے اندر سب سے پہلا مخاطب مسلمان ہے، یعنی اللہ انسانیت سے خطاب کریں تو بھی مسلمان مخاطب ہے، اللہ مشرکین سے خطاب کریں تو بھی مسلمان مخاطب ہے، اللہ کفار سے خطاب کریں تو بھی مسلمان مخاطب ہے، اللہ یہود سے مخاطب ہوں تب بھی مخاطب مسلمان ہے، اللہ نصارہ سے خطاب کریں تب بھی مسلمان مخاطب۔ اس کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن پورے قرآن کے اندر 89 آیتیں ایسی ہیں، 89 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنو کے لفظ سے خصوصاً مسلمانوں کے خطاب فرمایا۔ اگر ایک مسلمان ہوتے ہوئے ان 89 آیتوں میں اللہ کے خطاب کو جو خاص طور پر اسی سے ہوا ہے اس کو نہیں سمجھتا، تو کیا وہ حقیقی طور پر مسلمان ہوگا؟ آپ سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں صرف مسلمان سے خطاب ہے۔ اس طرح 89 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور عمومی طور پر وہ سب خطاب جو دوسروں سے کیا ہے اس میں بھی مسلمان شامل ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کے اس حکم کو جو قرآن کریم میں اللہ ہم سے کرتا ہے، ہم اس کو جانیں، اور جاننے کے بعد مانیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس کو جانتے نہیں تو ہم حقیقی طور پر کامل درجے کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کے اقوال بے شمار ہیں۔ بخاری اتنی موٹی کتاب ہے، مسلم اتنی موٹی کتاب ہے، ترمذی کی کتاب ہے، حدیث کی کتابیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بے شمار ہیں۔ ایک مسلمان ان کو کلی طور پر نہیں پڑھ سکتا، علماء پڑھتا۔ علماء میں بھی معدود چند ایسے لوگ ہوں گے، ایسے علماء ہوں گے جو تمام کتب حدیث پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم نے تو صحیح ستہ پڑھی، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھی۔ کیا مولوی صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ بخاری پڑھی جاتی تھی اور آنکھیں ہی بند ہوتی تھی۔ وہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، استاد سن رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں۔ بخاری کی قرأت ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کا معنی کوئی نہیں جانتا، اس پر محنت کرنے والے محنت کرتے۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حجۃ الوداع کے اندر اس اہمیت کے ساتھ تمام صحابہ کو جمع قبائل سے جمع کر کے 1.5 لاکھ کی تقریباً بڑی تعداد کو اس زمانے میں آپ نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام کیا ہے۔ آج کے اس موقع پر چونکہ وقت بہت کم ہے، میں اگر تمام تفصیلات کو بیان کروں، میں نے اس عنوان سے 1.5 گھنٹے کا ایک بیان کیا بنارس کے لیے۔ 1.5 گھنٹے میں میں صرف یہ بیان کر سکا کہ دنیا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور آپ سے پہلے جتنے منشور بنے ہیں ان کی حیثیت کیا۔ 1.5 گھنٹے میں یہ بیان پورا ہوا، وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ اگر میں صرف یہ بیان کروں کہ دنیا میں کتنے منشور بنے ہیں تو پھر 1 رات چاہیے، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا اور اس منشور کا اور اس چارٹر کا میں احاطہ کروں تو کئی دن چاہیے۔ ایک پروگرام آپ حضرات کرائیے، اور جب تک حجۃ الوداع کو سمجھ نہ لیں وہ پروگرام ختم نہ، چاہے مہینہ لگ جائے، کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صرف اس خطبے کی عربی عبارت بغیر پڑھے ہوئے اردو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دوں تاکہ وقت سے میری بات ختم ہو جائے، اور آپ کو موٹا موٹی اگر یاد رہے تو وہ بات پتہ لگ جائے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے اکمال دین کا، تتمیم دین کا، ختم دین کا اعلان بھی فرمایا تھا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین ہم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ، موقع نہیں ہے ورنہ میں سناتن دھرم پر کچھ آپ کو بات بتاتا۔ آج کل تو آپ موبائل میں بہت دیکھ رہے ہیں، موقع ملے گا انشاءاللہ تو اس پر بھی بات کبھی تفصیل سے کروں گا کہ یہ جو سناتن دھرم ہے یہ کیا ہے، موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور جو نعمت ہم نے تم کو دین اسلام کی دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے، آج وہ تکمیل کو پہنچ گئی، مکمل ہو گئی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
اور ہم نے اس کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ اب رضا والا دین، اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کے ہاں مقبول دین، اللہ کے ہاں محبوب دین، دنیا میں فلاح دلانے والا دین، آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا دین، وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین اسلام، جس کی تکمیل کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذی قعدہ کے مہینے میں سن 10 ہجری کے اندر عرفات کے میدان میں اپنی ناقہ اونٹنی قصوہ کے اوپر چڑھ کر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس کی ابتدا اس طرح فرمائی۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بعد 7:30 بجے اذان ہے، 15 منٹ میں بات ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے جن 3 بنیادی اساس کا تذکرہ کیا کہ جو تمام انبیاء علیہم السلام میں یکساں رہے، اس میں سب سے پہلی اساس یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ معبود بننے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ یہ تفصیل الگ ہے، اس میں جاؤں گا تو بات ہی نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ کا کوئی نہ ہم شکل ہے اور نہ اللہ کے کوئی ہم پلہ ہے، نہ اللہ کے کوئی برابر ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی بہت سے مواقعوں کے اوپر، غزوہ حنین کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَضِلَّةٌ فرمایا تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ کبھی مردفین نازل ہو رہے ہیں، کبھی منزلین آ رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ کوئی اگر آپ پر سرزنش کرنا چاہتا ہے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، وہ بھی ایک تفصیل ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اور تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے ایسی جس نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اے لوگو آج تم عرفات کے میدان میں آزادی کے ساتھ جمع ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے پرچم تلے جمع ہو، ورنہ وہی مکہ تھا جس میں سانس لینا دوبھر تھا۔ چنانچہ 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، مار کاٹ تھی، سرزنش کرنا تھی۔ وہی مکہ تھا جس میں بلال کو دھونی دی جاتی تھی، پتھروں پر لٹایا جاتا تھا۔ وہی مکہ تھا جس میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ کی ہوئی۔ وہی مکہ ہے جس میں خباب کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کو یہ واقعات پتہ ہوں گے۔ یہی مکہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدن مبارک پر اوجھڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یہی مکہ ہے جہاں آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ یہی مکہ ہے جس میں آپ کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر قید رہنا پڑا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی اور اپنے رسول کی مدد فرمائی، اور باطل کی تمام قوتوں کو، چاہے وہ احزاب کے اندر آئے ہوں، چاہے حنین کے اندر آئے ہوں، چاہے احد کے اندر آئے ہوں، چاہے غزوہ بنی مستلق کے اندر آئے ہوں، چاہے بدر کے اندر آئے ہوں، اللہ نے ہر موقع پر ان کو شکست ہی فاش دی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، زیر کر دیا۔ اے لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے۔ آپ علیہ السلام نے
اپنی رخصت کا پیغام اس جملے کے اندر سنایا۔ اسی طرح جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تو آپ ان کو ثنیۃ الوداع تک چھوڑنے گئے، ایک جگہ تھی، سیاف کرنے گئے، چھوڑنے گئے، وداعی دینے گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل گھوڑے پر سوار ہیں، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ نیچے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا معاذ تم اس سرزمین میں مدینہ منورہ کے اندر میری اس مسجد میں میرے ساتھ اب کوئی نماز نہ پڑھ سکو گے، شاید تم آؤ تو مجھ سے نہ ملاقات ہو، میری قبر سے تمہاری ملاقات۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آ گیا ہے اور آپ اس دنیا میں اب زیادہ دن نہیں رہیں گے، اور زار و قطار رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی پیغام صحابہ کو دیا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی مجلس اب تمہیں نصیب نہ ہو، اس لیے میری بات کان کھول کے سن لو۔ پھر فرمایا لوگوں، اللہ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے انسانیت کی اجتماعیت کا پیغام، یہ ہے مساوات و برابری کا پیغام کہ ایک ہی مرد یعنی حضرت آدم اور ایک ہی عورت حضرت حوا کو تمام انسانوں سے پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ جماعتیں اور قبیلے اس لیے نہیں ہیں کہ تم اس پر فخر کرو، تم مباحات کرو، تم اس کے ذریعے سے لڑائی جھگڑے کرو۔ جماعتیں اور قبائل تو اس لیے ہیں کہ تاکہ انسانوں کے اس مجمع اور اس ڈھیر کے اندر تمہاری پہچان ہو سکے۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا، چاہے وہ قومیت کے اعتبار سے کتنا ہی نیچا اور ذلیل۔ اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، اگر وہ قومیت کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہو، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو۔ پھر فرمایا اے لوگو، کسی عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، آقا کو غلام پر اور غلام کو آقا پر کوئی فوقیت و فضیلت نہیں۔ آج برادریوں پہ اترانے والے مالک لوگ، نوکروں پر چلانے والے، وہ سن لیں کہ اگر اس دین اسلام کے اندر کسی کو کوئی فوقیت و برتری حاصل ہے تو وہ تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی۔ بلا تقوی کے کسی کو فضیلت حاصل نہیں۔ پھر فرمایا ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی۔ پھر فرمایا سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے، اب کوئی کسی سے انتقام نہیں لے گا۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے یعنی سقا کی خدمات بدستور قائم رہیں گی، اب وہی فضیلت والے لوگ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کے پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ آپ اپنی قوم قریش کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں بھی تقوی کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ تم بیت اللہ کی تولیت اور سقا کے نظام کی وجہ سے، پانی پینے کے نظام کی وجہ سے ایسا نہ کرنا کہ لوگوں کو زیر کرو اور لوگوں سے انتقام لو اور تم فضیلت والے بن جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن میں قریش سے ہوتے ہوئے بھی تمہارے کوئی کام نہیں ہوگا۔
پھر فرمایا قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے لیے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی۔ اب کوئی ناحق خون نہیں بہائے گا، کوئی ناحق کسی کا حق نہیں لے گا۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے کہ تمہارے اس دن کی اور مبارک مہینہ ذوالحجہ کی، خاص کر اس شہر میں ہے، تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ ایک دن آئے گا، تمہاری موت آئے گی، تم مرو گے، قبر کے اندر جاؤ گے اور اللہ کے سوال سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ پھر فرمایا اے لوگوں، کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کچھ تو خون کرنے لگو، لڑائیاں کرنے لگو، خون بہانے لگو، قتل و قتال کرنے لگو، جارحیت کرنے لگو اور لڑائی جھگڑے کے اندر اتر آؤ۔ پھر فرمایا اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ جو امانتیں تمہارے پاس رکھی جائیں وہ تم ہو بہو اس کو پہنچا دو، امانت کے اندر خیانت مت کرنا۔ پھر فرمایا اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کل مومن اخوان۔ ایک مسلمان، ہر مسلمان دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، چاہے شمال میں ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جنوب والا شمال کا اور مغرب والا مشرق، اور اسی طرح اس کے برعکس سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا کہ تم پہنتے ہو۔ یہ پیغام یاد ہے آپ کو؟ کبھی سنا ہے؟ بالکل نہیں یاد۔ کیوں؟ آج آپ دیکھ لیجیے، غلام تو اس زمانے میں خریدے جاتے تھے، آج کا حال یہ ہے کہ چند ٹکوں پر ہم ایک کام کرنے والا لاتے ہیں اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف پیغام، خلاف کام ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ غیروں کی تعلیم۔ پھر فرمایا لوگوں، آج کے دن میں جاہلیت کے تمام رسومات کو اپنے قدموں کے تلے رونتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون باطل کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ربیعہ ابن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں، جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کی تفصیلات اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں۔ پھر فرمایا اے لوگوں، میں سود کو باطل کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو باطل کرتا ہوں، اور وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے۔ کرو، آج کے زمانے میں وہ اربوں روپے میں تھا، آپ علیہ السلام نے کہا اب سود کا لین دین نہیں کیا جائے گا۔ آج مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے اور سود لے رہا ہے اور دے رہا ہے، چک بٹا کرا رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ، اس کو یاد نہیں ہے یہ پیغام۔ پھر فرمایا اے لوگوں، اللہ نے حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ لا وصیت لوارث، اب کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کا حق متعین کر دیا۔ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، حساب و کتاب اللہ کے یہاں ہوگا۔ جو زنا کرے اس کو رجم کر دو۔ پھر فرمایا جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ آج دیکھ لیجیے، مالی منفعت حاصل کرنے کے لیے، سرکاری مراعات حاصل کرنے کے لیے، سرکاری اسکیموں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی برادریاں بدل رہے ہیں۔ نام نہیں لوں گا، SC/ST سے OBC بن رہے ہیں، ادر بیکورڈ کاسٹ کے اندر آ رہے، نہ جانے کیا کیا بن رہے، اور موقع پڑے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے۔ پھر فرمایا قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیزیں واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ پھر فرمایا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو۔ آج کیا ہے، بھائی کا حق مار کے قبضہ کیے بیٹھے،
کیوں بھائی؟ پھر فرمایا اور خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ پھر فرمایا عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کے کسی کو دے۔ آج اس میں بھی امت مسلمہ کے اندر بہت بگاڑ ہے۔ پھر فرمایا دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ آج مرد اپنا حق لینا چاہتا ہے، بیوی کا حق دینا نہیں چاہتا، بھائی اپنا حق لینا چاہتا ہے، بہن کا حق دینا نہیں چاہتا، بہن اپنا حق لینا چاہتی ہے، بھائی کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر فرمایا عورتوں ایسے شخص کو نہ بلائیں، وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی عام کھلی بے حیائی نہ کریں۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر بے حیائی ہے۔ شوہر ایک مرد ایک آدمی کو، چاہے وہ خاندان کا ہو یا غیر ہو، آج جو ہے پردہ کا نظام نہیں ہے، حیا سوز حرکتیں ہیں، عورتیں بے محابہ باہر نکل رہی ہیں، محرم کا لحاظ نہیں کر رہی ہیں، شوہر کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر خاص طور پر منع فرمایا۔ پھر فرمایا اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی سزا دو، اور وہ باز نہ آئیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، یعنی رخصت کرو۔ پھر فرمایا لوگوں عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ آج شوہر اپنی بیویوں کا حق نہیں ادا کرتے، بیویاں در در بھٹکتی ہیں۔ یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے حق کو ادا کیا جائے، ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ کرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ تم نکاح پڑھتے ہو تو اللہ کے نام پر پڑھتے ہو، گواہ بناتے ہو، رسول اللہ کے خطبے پڑھتے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو۔ اللہ ہی نے تم کو بنایا اور ان کو بھی بنایا، اور اللہ کے نظام کی وجہ سے تمہارے اوپر حلال ہے۔ دنیا کی سب عورتیں تو حلال نہیں نا ہیں، اللہ نے جن سے نکاح کرنے کی اجازت دی وہ تمہارے اوپر حلال ہو گئی، بغیر نکاح کے حلال ہو۔ پھر فرمایا لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، اگر اس کی اطاعت کی جائے گی وہ تمہارے ان اعمال سے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو وہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملہ میں شیطان سے بچتے رہو اور ڈرتے رہو۔ آج انسان شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کا والی اور دوست ہے، اللہ سے جو دوستی کرے گا وہ شیطان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اگر وہ ایسا کریں، لوگوں حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو ایک سال اسے حرام رکھتے ہیں اور دوسرے سال حلال کرتے ہیں، تاکہ یہ کافر لوگ اللہ کے مقرر کیے وہ مہینے کو گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار لیتے ہیں۔ یہ تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن میں تو ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ فرائض بیان فرمایا۔ پھر فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر تم اس پر قائم رہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم اس سے پہلے کے لوگ، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ لوگوں اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا بیٹا سزا بھگتنے والا ہے تو باپ آگے سزا بھگت لے، کافی ہے، بیٹے کو چھوڑ دو، لیکن اب جو جرم کرے گا وہی پکڑا جائے گا۔ پھر فرمایا اے لوگوں سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دے جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ پھر لوگوں سے سوال کیا
تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیرخواہی فرمائی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوشت شہادت آسمان کی طرف جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ گواہ رہیے گا، اللہ جو یہ گواہی دے رہے ہیں اس پر آپ گواہی دے دیجیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ یہ خطبے کی وہ دفعات ہیں میرے دوستو، غور کرو کہ اس خطبے کی دفعات میں کوئی چیز ہمارے اندر ہے؟ غور کیجئے گا آپ جا کے۔ نہ اللہ کی عبادت ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ فرائض کا اہتمام ہے، نہ قرآن سے التباس ہے۔ بس قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے میں اکثر عرض کرتا ہوں، 3 دن کا، 10 دن کا، 40 دن کا اور سال بھر کا۔ کیا بھائی سمجھ گئے؟ کوئی مر جائے تیسرے دن قرآن خوانی، 10ویں دن قرآن خوانی، 7 دن پھر نہیں ہوگا، 8 دن نہیں ہوگا، پھر 10ویں دن 10واں، پھر 40واں، پھر برسی، اور پھر کام ختم۔ 2-4 سال برسی کرائیں گے، اس کے بعد چلو میاں ابا گئے نا، جائیداد مل کے چلو اب چلو گئے بہت، اب تو نئے لڑکے آ گئے، ہٹا۔ اللہ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جلسہ کرو خطبۃ الوداع کے عنوان سے، اور مہینہ چلے ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھو بند کرو اس کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا